بڑی بڑی عذریں اور بڑی بڑی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کو تباہ کرتے ہو، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے لیے ہے. اللہ جس کو اس میں سے جتنا حصہ چاہتا ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور یہ بھی اس کی رضامندی ہے کہ وہ کسی فاسق، فاجر، نافرمان، گناہگار کافر کو زیادہ دے دے، کسی مسلمان کو تھوڑا دے دے. کبھی ایسا بھی کر لیتا ہے کہ اچانک مسلمان کو بھی اس سے زیادہ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری ملکیت تو اللہ کی ہے. تو وہ جس کو جس طرح چاہتا ہے رزق تقسیم کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے تبدیل ہونے میں لآیات لأولی الالباب، بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اللہ نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے. اور عقل والے لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً کھڑی حالت پوزیشن میں، وقعودا اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم لیٹ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ان تمام چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا. سبحانکا، پاک ہے آپ کی ذات، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. فقنا عذاب النار، سو آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے. ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے پروردگار جس کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، پس یقیناً آپ نے اس کو رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یقیناً ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا ہے. ان آمنوا بربکم، یہ کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا، سو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار آپ مغفرت فرما دیجئے ہمارے گناہوں کی. وکفر عنا سیئاتنا، اور کفارہ کر دیجئے ہمارے گناہوں کا. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ موت دیجئے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، ہمیں عطا فرمائیے جو کچھ آپ نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ساتھ. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچائیے. انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کی خلافی نہیں فرماتے. فاستجاب لهم ربهم، پس اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی. انی لا اضیع عمل عامل منکم، یہ کہ میں ضائع نہ کروں گا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو. من ذکر، مرد ہو، او انثی یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تو آپس میں ایک دوسرے سے ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، سو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئیں. وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے جنگ کی. وَقُتِلُوا، اور وہ قتل کیے گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، سو ضرور بالضرور میں ان کے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ضرور بالضرور میں ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے. واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ بہترین بدلہ عطا کرنے والے ہیں. ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل مندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ عقل مند لوگ کون ہیں، اور کچھ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ایک مسلمان کو کس طرح مانگنا چاہیے. عقل والوں کی نشانی اللہ نے بیان کی کہ عقل مند آدمی کون ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہر حالت کے اندر، کھڑی پوزیشن میں، بیٹھنے کی پوزیشن میں، لیٹنے کی پوزیشن میں، ہر کیفیت اور ہر حالت کے اندر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو جب سجایا، اتنی بڑی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا،
تو یہ بیکار تو نہیں پیدا کیا، اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ ہم انسان ہو کر دنیا میں ایک معمولی چیز بغیر فائدے کی نہیں بناتے، ہر ایک چیز کے بنانے کے پیچھے بنانے والے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ سوئی ایک بہت معمولی سی چیز ہے، اس کے بنانے والے کا بھی ایک مقصد ہے کہ اس سوئی کو کس کام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس لائٹ کو بنانے والے کا بھی ایک مقصد تھا کہ اس لائٹ سے کیا فائدہ لیا جائے گا۔ ہر چیز کا دنیا میں فائدہ ہے۔ تو کیا اللہ نے اس پوری کائنات کو اور اس انسان کو بیکار پیدا کر دیا، عبث پیدا کر دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے یوں ہی تمہیں بیکار پیدا کر دیا کھانے پینے اور مرنے کے لیے؟ دیٹس اٹ؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول منقول ہے، فرماتے ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ ایک آدمی جس کے پاس کوئی پیغمبر نہ پہنچے، کسی پیغمبر کا کوئی پیغام نہ پہنچے، اللہ کا کلام نہ پہنچے، پھر بھی اس کو اللہ کے اوپر ایمان لانا واجب اور فرض ہے۔ قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے پاس نہ کوئی پیغمبر پہنچا، نہ کسی پیغمبر کی کوئی نصیحت پہنچی، نہ آپ کی کوئی کتاب پہنچی، میرے پاس سمجھانے والا کوئی نہیں آیا، مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے، اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے ایک بہت بڑی نصیحت والی چیز دی تھی جو تمہارے سر میں تھی، اس کو عقل کہتے ہیں، جس کو تو نے استعمال نہیں کیا۔ اگر تو اس کو استعمال کرتا تو تمہیں میں درخت کے ہر پتے میں نظر آتا، میں زمین کی وسعتوں میں تجھے نظر آتا، میں آسمان کی بلندیوں میں تجھے نظر آتا، پہاڑوں میں تجھے نظر آتا، سمندروں میں تجھے نظر آتا، تو نے کبھی اس کو استعمال کیا نہیں۔ اگر اس کو استعمال کرتا تو مجھے ضرور پہچان لیتا۔ رہنما، گائیڈ تو تیرے پاس موجود تھا، تو نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو اس میں میری خطا نہیں، یہ تیری خطا ہے۔ اسی لیے ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اولو الالباب، الباب عقل والوں کو کہتے ہیں، اولو الالباب عقل والے لوگ، سمجھدار لوگ۔ ہم دنیا میں سمجھدار اس آدمی کو کہتے ہیں جو اسی مٹی کے اوپر تحقیق کر کے، اسی زمین کے اوپر تحقیق کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے سائنسداں گزرے جنہوں نے زمین کے ایک ایک ذرے کو سونا بنا کے چھوڑ دی، اور کیا کیا نئی نئی ایجادات انہوں نے نکالی ہیں، اور عجیب عجیب چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں، لیکن ان میں اکثر جو تھے وہ دہریہ تھے، وہ اللہ کی ذات کے منکر تھے۔ وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ذات ہے۔ کسی کو کہتے کہ طبیعت ہے، اس کے اندر ترقی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی تو یہ چیز بن گئی۔ اسی طرح انسان کو بندر کہا کہ یہ بندر بدلتے 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 یہ ہماری شکل میں آ گئے، اب خدا جانے جب ہم بدلیں گے تو ہم سے کیا بنے گا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ مانتا گیا، لیکن وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کو پہچاننا اس کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہوتی، تو وہ ہدایت سے محروم تھے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو عقل مند نہیں کہا۔ عقل مند وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ، جو اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں، اپنے رازق اور مالک کو یاد کرتے ہیں، اور ہر حالت میں یاد کرتے ہیں، قیام میں، قعود میں، قاعدے میں، قیام میں، لیٹ کر۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ تو ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، فقہا کہتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے، لیٹ کر اللہ کو یاد کرے، اشارے سے سجدہ کرے، اشارے سے رکوع کرے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور یہ عقل مند آدمی کی نشانی ہے۔ اور دوسری